اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین و شافع المذنبین ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ آج 25 رجب المرجب ہے اور یوم شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے تعزیت پیش کرتے ہیں امام عصر کو، اپنے وقت کے امام کو، امام کی شہادت کی۔ آج کے دن کے اعتبار سے ہم نے جس حدیث کو سرنامہ بنایا ہے وہ امام علیہ السلام کی حدیث ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث ہے۔ حدیث بہت طویل ہے، اور یہ وہ حدیث ہے کہ جو امام نے اپنے شاگردوں کے درمیان میں، اور نہ عمومی کلاس میں بلکہ خاص شاگردان جو امام کے تھے ان کے درمیان امام نے یہ حدیث بیان فرمائی، اور یہ کافی طویل حدیث ہے۔ لیکن اس حدیث میں سے میں ایک مختصر سا پیرا جو اس وقت کے لیے ہمارے ان حالات کے اعتبار سے اور اس وقت کے اعتبار سے ہمارے لیے بہت ضروری ہے، میں اس میں سے ایک پیرا لے کر وہ بیان کرنا چاہوں گی، اور اس کے بعد کوشش ہوگی کہ امام کے جو زندگی کا دور ہے، جو امامت کا دور ہے امام کا، وہ کن حالات میں گزرا، تھوڑی سی اس کے اوپر نگاہ کریں، اس پر نظر ڈالیں، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس امام کے فضائل یا مصائب کے ایام ہوتے ہیں، ان کی ولادت یا ان کی شہادت کے ایام ہوتے ہیں، تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ان کی فضائل تو بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس امام کی حیات کے بارے میں، انہوں نے وہ جو مشکلات کا دور گزارا ہے، وہ جو وقت گزارا ہے، اس پر ہم اتنی زیادہ نظر نہیں ڈالتے، جبکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم اماموں کے ان ادوار کو اور ان میں موجود امام کے ساتھ قریبی جو ساتھی تھے اور جو امت تھی اس وقت کی، اس پر غور کریں اور ان کو دیکھیں کہ ان میں کیا خامیاں تھیں، ان میں کیا غلطیاں تھیں، اور اس وقت ہم کہاں سے گزر رہے ہیں، ہم میں کیا خامیاں ہیں، ہم میں کیا غلطیاں ہیں، تاکہ ہم اپنی زندگی سے اس کو دور کر سکیں۔ امام علیہ السلام کی حدیث جو امام نے اپنے خاص شاگردوں میں بیان کی، جو خصوصیت سے اگر دیکھا جائے، اس پر غور کیا جائے، تو وہ ہمارے اور آپ کے لیے حدیث ہے امام کی، کہ امام نے ڈیفینیشن بیان کی ہے کہ شیعہ کس کو کہتے ہیں، شیعہ کون ہوتا ہے، اور ایک شبیہ شیعہ یعنی شیعہ جیسا جو شیعہ خود کو کہتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں، اور حقیقی شیعہ کون ہوتے ہیں۔ امام نے اپنے ان جملوں میں بیان فرمایا، امام فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو بولتا کم ہے اور سنتا زیادہ ہے۔ یعنی بیان امام یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو ہماری زیادہ سنتا ہے، اپنی کم بولتا ہے، ہماری زیادہ سنتا ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ شیعہ وہ ہے جو آگاہ ہوتا ہے، جو بابصیرت ہوتا ہے۔ ہمارا شیعہ وہ نہیں ہے جو ہمارے دشمنوں میں جا کر ہمارے راز کو فاش کرتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ ہمارا شیعہ وہ نہیں ہے کہ جو ہمارے دشمنوں میں جائے گا، وہاں جا کر بیٹھے گا اور ہمارے رازوں کو فاش کرتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں ہمارا شیعہ وہ نہیں ہے جو ہمارے دشمنوں کو ہماری محافل میں لے کر آتا ہے۔ ہمارا شیعہ وہ نہیں ہے جو ہمارے کسی پیروکار کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ یعنی ہمارا شیعہ وہ نہیں ہے جو کسی اور اپنے ہی مومن بھائی، اپنے ہی مومن شیعہ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ ہمارا شیعہ وہ نہیں ہے جو ایسی محافل اور ایسی گروہوں میں جاتا ہے کہ جہاں پر شرکت وہاں پر کی جائے، جہاں پر ہمارے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، یعنی جہاں پر امامت کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، راہبر اور رہنماؤں کے خلاف جہاں پر سازشیں ہوتی ہیں، ہمارا شیعہ وہ نہیں ہے کہ جو ان میں شرکت کرتا ہو یا ان گروہوں سے ملتا ہو۔ امام موسیٰ کاظم تقسیم کر رہے ہیں، یہاں پر بتا رہے ہیں کہ شیعہ کس کو کہتے ہیں، کون شیعہ ہوتا ہے اور کون شیعہ نہیں ہوتا۔ اور یہ حدیث جو میں نے سرنامہ کلام لی امام کی، اسی لیے بھی لی کہ عموماً جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ لوگ ہم پر بلکہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ شیعوں نے امام حسین کو خط لکھے، شیعوں نے قتل کروایا، شیعہ ساتھ نہیں آئے، یا شیعوں نے ساتھ نہیں دیا، شیعہ کوفے میں بیٹھے رہے۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ اس حقیقت کو بیان کر رہی ہے کہ حقیقی شیعہ کون ہوتا ہے۔ امام نے جب یہ امام بیان کر رہے تھے کہ ہمارا شیعہ کون ہوتا ہے اور کون شیعہ نہیں ہوتا، تو اس وقت امام کے ایک شاگرد کھڑے ہوئے اور انہوں نے امام سے سوال کیا کھڑے ہو کر، کہ امام سے انہوں نے کہا کہ، اور شاگرد جو ہے ان کا نام ہے محزم،
ان شاگرد کا نام. تو انہوں نے امام سے سوال کیا کہ آپ جو شیعوں کی یہ صفات بیان کر رہے ہیں، آپ جو ان کا یہ کردار بیان کر رہے ہیں اور معیار بتا رہے ہیں کہ شیعہ کون ہوتا ہے، تو انہوں نے پوچھا امام سے تو یہ بتائیے کہ یہ جو نام نہاد شیعہ ہے، اور انہوں نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا متشیعہ. یہ جو متشیعہ ہیں یعنی نام نہاد شیعہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، انہوں نے امام سے، یعنی متشیعہ وہ جو امام کو تنہا چھوڑ دے، جو نام کا تو شیعہ ہو لیکن اصل میں اس کے اندر معیار شیعہ نہ پایا جاتا ہو، اس کے اندر شیعوں والی کوالٹیز نہ پائی جاتی ہوں، اس میں صفات شیعہ نہ پائی جاتی ہو، اسے کہا کہ وہ متشیعہ ہے. تو پوچھا امام سے کہ کیا ہم ان کو اپنی محافل میں بلا سکتے ہیں، کیا ہم ان کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہیں، کیا ان کے ساتھ وحدت ہو سکتی ہے، یعنی ان کے ساتھ ملا جا سکتا ہے. جب یہ سوال کیا امام سے تو امام نے کہا نہیں، یہ سب کچھ ان کے ساتھ ممکن نہیں ہے. اور پھر امام نے وجہ بتائی. امام نے کیا فرمایا، اس کو جب وجہ بتائی تو کیا کہا کہ یاد رکھو کہ ان کو آزمایا جائے گا. خیال رکھنا، ان متشیعہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کو آزمایا جائے گا، ان کو جدا کر دیا جائے گا، ان پر مصائب ٹوٹیں گے. ایک وقت آئے گا کہ ان پر مصیبتیں نازل کی جائیں گی، دشمن ان پر نازل ہوں گے، طاعون ان کا قتل عام کر دے گا، ان میں تفرقہ پیدا ہو جائے گا، یہ لوگ بکھر جائیں گے، تفرقہ پیدا ہو جائے گا، ان میں طاعون آ جائے گا، یعنی یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. لیکن امام نے نہیں کہا کہ ان کو بلایا جائے، ان سے وحدت کی جائے، ان کو جمع کیا جائے، ان کو اپنے قریب لے کر آیا جائے. کیوں امام یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں؟ کیوں امام یہاں پر امام کو ضرورت پیش آئی کہ امام بتائیں کہ متشیعہ اور شیعہ میں فرق کیا ہے، شیعہ ہمارا کون ہوتا ہے، مومن ہمارا کون ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک طویل مدت، ایک طویل دور، ایک طویل عرصہ امامت کا جو پہلے گزر چکا ہے، اس میں اگر واضح طور پر ہم غور کریں اور دیکھیں امامت کہاں سے گزری ہے. مولائے کائنات کا دور دیکھیں، 25 سال علی ابن ابی طالب خاموشی کے گزار رہے ہیں، اور مولائے کائنات کا اپنا کلام ہے، مولا خود فرما رہے ہیں کہ وہ میرے 25 سال ایسے گزرے ہیں کہ یہ عالم تھا میرا کہ جیسے کسی نے میرے گلے میں، یعنی میرے گلے میں کچھ پھنس گیا ہو، تو ہڈی میرے گلے میں پھنس گئی ہو. یعنی جب انسان کے گلے میں کچھ پھنس جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے گویا کہ جیسے دم نکلنے والا ہو انسان کا. اور اس طرح سے گزرا ہے، مولا فرماتے ہیں میرا وقت کہ جیسے میری آنکھ میں کانٹا ہو. ایک ذرہ بھی انسان کی آنکھ میں چلا جائے تو انسان بہت مصیبت سے وقت گزارتا ہے. لیکن امام فرما رہے ہیں کہ میرا یہ عالم تھا کہ میں اس طریقے سے میں نے اپنی وہ 25 سال اپنے گزارے ہیں، اپنی زندگی کے وہ سال گزارے ہیں. نہ اس میں جینا آسان تھا، نہ مرنا آسان تھا، نہ مر سکتے تھے نہ جی سکتے تھے. وہ عالم تھا، امام فرما رہے ہیں کہ جو میں نے اپنی زندگی کا وہ جو ہے 25 سال گزارے. کیوں تھا ایسا؟ اتنے شیعہ خود کو کہنے والے، اتنا اپنے آپ کو کہنے والے کہ ہم شیعہ حیدر کرار ہیں، وہ ہوتے ہوئے، ان سب کے ہوتے ہوئے امامت اتنی تنہا کیوں ہے؟ کیوں مولائے کائنات تنہا ترین تھے؟ اور اس کے بعد اگر دور امام حسن مجتبیٰ دیکھیں، جب دوسری امامت ہے، امام حسن مجتبیٰ کا دور ہے، اس وقت بھی نام کے تو بے انتہا شیعہ ہیں، بہت ہیں، لوگ ماننے والے بہت ہیں، ان کے عزت و احترام کرنے والے بہت ہیں، سب لوگ ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر دیکھا جائے تو امام تنہا ہے. امام کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب پوری تاریخ بھری ہوئی ہے. امام کے ساتھ جو واقعات درپیش آئے، اور خود امام کا جو سپاہی سالار جو ان کے چچا زاد تھے عبید اللہ ابن عباس، وہ خود شامی لشکر کے ہاتھوں، امیر شام نے ان کو خرید دیا، ان کے ہاتھوں وہ بک گئے. یعنی اپنوں ہی نے امام کا ساتھ چھوڑ دیا. اور وہ کہاں تھا وہ لشکر، کہاں تھے وہ شیعہ، کہاں تھے وہ خود کو حیدر کرار کا شیعہ کہنے والے؟ امام نے بہت خوبصورت انداز سے اس کو بیان کیا ہے اپنی حدیث میں. ہم بھی جب اس کو بیان کرتے ہیں، یعنی کہ جب کہتے ہیں کہ شیعوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، تو اس سے مراد وہی متشیعہ ہیں، نہ کہ شیعہ. حقیقی شیعہ نہیں جن کی صفات امام بیان کر رہے ہیں. حقیقی شیعہ وہ نہیں ہوتا جو امام کو تنہا چھوڑ دے. حقیقی شیعہ سست نہیں ہوتا. حقیقی شیعہ غیر ذمہ دار نہیں ہوتا. امام نے واضح کر دیا کہ حقیقی شیعہ کیسا ہوتا ہے. اور پھر مولا علی کا دور، امام حسن مجتبیٰ کا، اور پھر اگر امام حسین کا دور دیکھیں، وہ دور تو وہ دور ہے کہ آپ ہر سال جب محرم آتا ہے تو آپ امام کے بارے میں ہم سب سنتے ہیں. کتنے کوفے سے خطوط آئے امام کو،
بعض روایت میں ہے کہ 18,000 سے زیادہ خطوط تھے جو لکھے گئے امام تک پہنچے، اور امام ان میں سے بہت سے خطوط لے کر امام کربلا بھی پہنچے ہیں، امام جب روانہ ہوئے ہیں، اور بہت سے خطوط جو امام کے پاس مدینہ آئے، بہت سے خطوط جو امام کے پاس مکہ پہنچے ہیں، اتنے خطوط، اتنے لوگ، اتنے چاہنے والے، اور کوفہ میں موجود اس وقت کہا جاتا تھا کہ یہاں پر شیعان حیدر کرار کی بہت بڑی تعداد ہے. یہ سب ہوتے ہوئے جب امام کربلا پہنچے تو چند لوگ امام کے ساتھ ہیں اور کوئی نہیں ہے. کہاں ہیں وہ 18,000 خطوط لکھنے والے؟ کہاں ہیں وہ خود کو شیعہ کہنے والے؟ گویا اگر امام موسیٰ کاظم کی ہم اس حدیث پر غور کریں تو وہ شیعہ نہیں تھے، بلکہ وہ متشیعہ تھے. وہ اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے تھے، لیکن ان میں حقیقت شیعت نہیں پائی جاتی تھی، ان میں وہ کوالٹیز، وہ صفات نہیں تھیں جو امام فرما رہے ہیں کہ کسی شیعہ میں. شیعہ غیر ذمہ دار نہیں ہوتا، اور سب سے بڑی صفت شیعہ کی یہ ہوتی ہے کہ جو متشیعہ ہوتا ہے وہ گھر میں ہوتا ہے، امام میدان میں ہوتا ہے، لیکن شیعہ جہاں امام ہوتا ہے وہاں نظر آتا ہے. متشیعہ کوفہ میں اپنے گھروں میں موجود تھے، شیعہ وہ 72 تھے یا 100 تھے، وہ اپنے امام کے ساتھ کربلا میں نظر آ رہے تھے. یعنی یہ بہت بڑا فرق ہے متشیعہ میں اور شیعہ میں. شیعہ خالی زبانی کلامی کہلانے والے میں، اور آج کل کے دور میں بھی اگر ہم موازنہ کریں ہمیں بالکل واضح ہو جاتا ہے، ہر غیر ذمہ دار، ہر سست، ہر وہ شخص جو صرف اور صرف امامت کا اس لیے طلبگار ہے، امام کو اس لیے یاد کرتا ہے کہ اسے امام سے چاہیے. آپ آ جائیں گے مشکلیں حل ہو جائیں گی، آپ آ جائیں گے چھت مل جائے گی، آپ آ جائیں گے تو اولاد ہو جائے گی، آپ آ جائیں گے تو رزق کے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ سب کچھ ہم چاہتے ہیں امام سے. ہم نے کب پوچھا کہ امام آپ کیا چاہتے ہیں؟ امام آپ کی ہم سے کیا طلب ہے؟ آپ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہم نے شیعہ بن کے دکھایا ہے؟ وہ ادوار، وہ دور، ان کا تذکرہ کرنا، ان کے اس وقت کے دور کو دیکھنا، اس کو پنپنا، اس کا جائزہ لینا اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت کا ایک موسیٰ کاظم زندہ ہے، اس وقت کا علی زندہ ہے، اس وقت کا حسن زندہ ہے، اس وقت کا حسین زندہ ہے. یہ نہ ہو کہ ہم واقعی متشیعہ بن جائیں. ہماری اگر دیکھا جائے تو اس وقت اور اس وقت کے دور کا اگر ہم موازنہ کریں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، امام موسیٰ کاظم جس دور سے گزرے ہیں، اگر ایک مرتبہ جائزہ لیا جائے تو ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. ہمیں دیکھنا ہے خود کو، ہمیں پرکھنا ہے خود کو، اس ادوار سے ہمیں سیکھنا ہے. امام یہ جو حدیث بیان فرما رہے ہیں یہ آپ کے اور میرے لیے بیان فرما رہے ہیں. ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم میں کیا کیا کوالٹیز، تم میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے کہ جو ایک شیعہ کے اندر وہ ہونی چاہیے وہ صفات. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اگر دور کو دیکھیں کہ جہاں امام کو ضرورت پیش آئی کہ امام بیان کریں کہ یہ جو شیعہ وہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ امام موسیٰ کاظم کا دور بہت مشکل دور تھا، شدید ترین مشکلات کا دور. ویسے تو تمام ائمہ کا دور ایسا تھا، لیکن امام موسیٰ کاظم کا دور اس لحاظ سے مشکل تھا کہ امام کے سامنے 3 بڑی جنگیں، یعنی 3 بڑے محاذ، یوں نہیں کہ تلواری جنگ تھی، وہ تلواروں سے یا ہتھیاروں سے لڑنے والی جنگ نہیں تھی، لیکن امام موسیٰ کاظم کے سامنے 3 بہت بڑے بڑے محاذ تھے جو امام نے اپنی بصیرت کے ساتھ بہت بہترین انداز سے ان محاذوں کو امام نے طے کیا ہے. سب سے پہلا محاذ جو امام کا، جس دور سے امام گزرے اور جو محاذ تھا امام کا، وہ اس وقت کی حکومتیں تھیں، بنو عباس کی ظالم ترین حکومتیں، جو زیادہ ادوار کو اگر دیکھا جائے جو گزری ہیں، 4 بنو عباس کے خلفاء جو تھے وہ امام کے دور میں گزرے ہیں، اور چاروں کے چاروں ظالم ترین، جن میں سے جو سب سے پہلا تھا وہ اس کی جو ظلم کی شدت ہے وہ واقعاً بہت زیادہ تھی. اور امام موسیٰ کاظم کا کچھ 14 سال مختلف ادوار میں، یعنی کہ کل ملا کے جو امام کی، یہ نہیں کہ اکٹھے ہی 14 سال، بلکہ کل ملا کے جو امام کی قید گزری ہے وہ 14 سالہ قید ہے امام کی، جو مختلف ادوار میں جو آتا رہا اس نے امام کو قید کیا. یعنی حکومتی مکمل دباؤ تھا. اچھا اگر ظاہر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے حکومت نے امام پر دباؤ ڈالا ہوا ہے، امام شدید دباؤ میں ہے، امام پریشانی میں ہے، یعنی اگر ظاہراً دیکھا جائے وہ امام کو قید کیا ہوا ہے. لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے تو امام پر دباؤ نہیں تھا، کیونکہ جس پر دباؤ ہوتا ہے
وہ قید خانے میں نہیں ہوتا. جن پر دباؤ ہوتا ہے وہ گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں. امام حالت دباؤ میں نہیں تھے, شدت دباؤ میں نہیں تھے. امام نے حکومت کو اپنی امامت کے ذریعے سے, امام نے اصل میں حکومت کو دباؤ میں رکھا ہوا تھا. یہ تمام حکومتیں امامت کے اس دباؤ میں ہونے کی وجہ سے امام کو گرفتار کرتی تھی. یعنی امام کو جب بار بار لایا جاتا تھا, قید خانے میں ڈالا جاتا تھا, امامت کا دباؤ تھا ان پر, اور اس بکھلاہٹ میں, اس پریشانی کے عالم میں وہ امام کو گرفتار کرتے تھے اور امت سے امام کو وہ دور کر کے امام کو لے کے آیا کرتے تھے. یعنی سب سے پہلا محاذ تو امام کے خلاف جو تھا وہ اس وقت کی حکومتوں کا تھا, اس وقت کے لوگوں کا تھا. اس کے بعد جو دوسرا محاذ تھا امام کا, وہ ان لوگوں کا تھا کہ جو امامت کے نظریے سے بالکل اختلاف رکھتے تھے. یہ نظریہ امامت جو ابھی ہمارے دور میں بھی وہ لوگ موجود ہیں جو نظریہ امامت کے بالکل برخلاف ہیں. وہ دور, اس محاذ میں امام نے بہت بصیرت سے اس دور سے گزرے امام. اور یہ نہیں تھا کہ اگر وہ لوگ امامت کو مانتے نہیں ہیں یا شیعت کو وہ لوگ نہیں مانتے تو یہ نہیں کیا کہ امام نے تفرقے سے کام لیا اور فرقے بنا دیے اور جدا جدا کر دیا. ایسا نہیں کیا. امام نے اتنی بہترین بصیرت سے اس محاذ پر امام جو جنگ, یعنی کہ کہنا چاہیے کہ اس محاذ پر جو لڑی ہے, جو مقابلہ کیا ہے, امام نے اس محاذ کو پر ایسے کیا جو آپ کے اور ہمارے سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ اس وقت ہمارے سامنے وہ محاذ موجود ہے. ایسے بہت سے نظریات ہیں جو ہمارے نظریات کے بالکل برخلاف ہیں. امامت کے جو نظریہ ہے وہ اس کے برخلاف ہیں, یا شیعت کے جو نظریات ہیں, امامت کے شیعت کے جو نظریات ہیں اس سے بالکل برخلاف لوگ ہیں. امام نے ان کے ساتھ جو محاذ کا طریقہ اپنایا وہ یہ اپنایا کہ امام نے حشام جیسے بہترین شاگرد اپنے تیار کیے. اور بہت خوبصورت حدیث ہے امام کی, اصول کافی میں موجود ہے, حدیث جنود عقل و جہل. بہت طویل حدیث ہے اور بہت خوبصورت حدیث ہے, جس میں امام نے جو ہے وہ عقل کی جہتیں بیان کی ہیں. عقل کی جہتیں جو امام نے بیان کی ہیں وہ حشام کو حفظ کرائیں, مولا نے مکمل سکھائیں. کیوں سکھائیں؟ کہ امام نے اس کے ذریعے سے جب ان کو پتہ چلے وہ علم دیا, وہ علم کی دولت دی, تاکہ اس کے ذریعے سے ایسے لوگوں کا کہ جن کے نظریات بالکل مختلف تھے یا اختلاف دوسرے طریقے سے وہ لوگ رکھتے تھے, تو ان کے درمیان میں مناظریں ہو سکیں, علمی مناظریں, علم کے ذریعے سے, نہ بحث و آباز, نہ لان تان, بلکہ علمی مناظروں کے لیے امام نے حشام جیسے اپنے شاگرد تیار کیے. اور اس کے علاوہ ان کو اس قسم کی حدیثیں اور اس قرآن کے ذریعے سے, یعنی یہ پوری قرآنی حدیث ہے, یعنی کہ حدیث امام کی ہے, اور جو نظریات ہیں, جو عقل کی جہتیں ہیں, وہ قرآنی ہیں جو امام نے اپنے اس شاگرد کو بیان کی. اور اس کے ذریعے سے جو ہے انہوں نے اس محاذ کو, امام نے مختلف علاقوں میں انہیں بھیجتے تھے اور ان کے لوگوں کی ان محافل میں بھیجتے تھے, ان جگہوں پہ بھیجتے تھے, تاکہ ان کے وہ جو نظریات ہیں ان کو کلیئر کیا جا سکے, ان کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جا سکے. اور تیسرا جو محاذ تھا, سب سے زیادہ خطرناک محاذ, اور وہ محاذ کے جہاں پر آ کر واقعاً امامت, جہاں پر آ کر وہ لوگ کہ جنہوں نے امامت پہ آ کر سب و شتم کیا ہے حکومتوں کے علاوہ, وہ لوگ تھے کہ جو خود کو شیعہ کہتے تھے, جس کو ابھی بیان کیا میں نے کہ ابتدا میں کہ جو امام کی حدیث ہے اس میں جو امام کے شاگرد نے لفظ استعمال کیا وہ متشیعہ ہے. یہ لوگ جو خود کو شیعہ کہتے تھے, انہوں نے ایک محاذ امام کے لیے بنایا, اور حکومتوں نے ان کا ساتھ دیا جو کہ اقتدار پرست تھے, اقتدار پسند تھے, جو اقتدار چاہتے تھے, جو نام چاہتے تھے, جو چاہ طلب تھے, جو دنیا طلب تھے. ان لوگوں نے الگ سے فرقے بنانا شروع کر دیے شیعوں کے اندر ہی. وہی میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ جنہیں متشیعہ کہا گیا ہے, لیکن یہ خود کو شیعہ کہتے تھے. انہی کے اندر فرقے بنانا شروع ہوئے, مختلف فرقے بنے, جن میں سے سب سے پہلے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں ایک فرقہ بنا جو فرقہ اسماعیلیہ کہلاتا تھا. یعنی اسماعیلی فرقہ جو تھا, یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے ہیں, جو بڑے فرزند ہیں, جو امام کی ہی زندگی میں وفات پا چکے تھے, اور امام نے اپنے ہاتھ سے ان کو دفن کیا تھا, اور دفن کر کے اعلان کیا تھا ان کی وفات کا, اور بہت بڑا جنازہ تھا ان کا, تو اس پر ان لوگوں کو بھی اسی لیے بلایا گیا تھا. امام نے بتا دیا تھا, اور ان کی زندگی میں ان کی وفات ہو گئی تھی. اس کے باوجود بعد میں جو لوگ آئے, یہ فرقہ وار, جنہوں نے فرقہ واریت سٹارٹ کی اور اقتدار رکھی,
انہوں نے کہا کہ وہ غیبت میں چلے گئے ہیں، وہ امام غائب ہیں، ان کی وفات نہیں ہوئی. اور یہ سب ابتدا کس نے کی؟ یہ امام موسیٰ کاظم کے بھتیجے جو حضرت اسماعیل یعنی کہ جو فوت ہو چکے تھے، ان کے فرزند جو تھے محمد ابن اسماعیل، انہوں نے ابتدا ڈالی اس کی. یہ انڈر گراؤنڈ رہا کرتے تھے اور مختلف علاقوں میں جایا کرتے تھے تب اپنے سلسلے کو چلانے کے لیے. انہوں نے اس کی ابتدا ڈالی. امام کے خلاف جو سب سے پہلے کھڑے ہوئے اپنوں میں سے مطلب یہ بھتیجے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ مطلب یہ اسماعیل جو ہیں وہ غیبت میں چلے گئے ہیں اور وہ امام تھے. یہ فرقہ اسماعیلی بنا اور پھر اب ان کے مختلف حصے ہو چکے ہیں. ان کے 4 حصوں میں یہ تقسیم ہو چکے ہیں، جن میں سے کچھ شش امامی کہلاتے ہیں، کچھ اسماعیلی کہلاتے ہیں، کچھ ان میں سے جو ہیں وہ آغا خانی کہلاتے ہیں. یہ 4 فرقوں میں یہ تقسیم ہوئی. ایک بہت بڑا محاذ امام کے لیے انہوں نے کھڑا کیا کہ جو ظاہراً تو اپنے لگ رہے تھے، مطلب لوگوں کو لگتا تھا کہ شیعہ ہیں. ظاہراً پہلے 6 اماموں کو جو مان رہے ہیں، علی علیہ السلام کو جن کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے وہ لوگ جو ہیں وہ اس محاذ کو لے کر امام کے سامنے کھڑے تھے. یہ شدید ترین مشکل محاذ تھا امام کے آگے. اب خود موازنہ کیجئے آپ کہ یہ دور امام موسیٰ کاظم کا ہے اور امام اس دور سے کس بصیرت سے گزر رہے ہیں، کس انداز سے گزر رہے ہیں. ساتھ ساتھ آنے والے شیعوں کو، آنے والی نسلوں کو، یعنی آپ اور میں، ہم جیسے شیعوں کو بھی امام بتا رہے ہیں کہ جب تمہارے دور میں بھی ایسے فرقے، یہ لوگ، اس قسم کے لوگ تمہارے دور میں آئیں تو تم نے ان کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ متشیعہ کون ہیں، شیعہ کون ہیں. ہم نے تمہیں پہچان کرائی ہے، امام نے پہچان کرائی ہے کہ شیعہ اور متشیعہ میں فرق کیا ہوتا ہے. ان دونوں میں جدائی کرو، ان دونوں کو الگ الگ جانو، ان دونوں کو الگ الگ سمجھو. یہ امام جو بیان کر رہے ہیں، جو یعنی کہ ساری کی ساری شیعوں کے بارے میں امام نے بیان کیا ہے کہ شیعہ، اصل شیعہ کی شیعہ کون ہوتا ہے. امام کا وہ دور دیکھیں اور اگر آج آپ اپنا اور ہمارا دور دیکھیں تو دیکھیں، موازنہ کیجیے کتنا دور ملتا ہے. آج یہاں بھی متشیعہ کھڑے ہوئے ہیں. اس وقت وہ لوگ جو اسماعیلی فرقہ بنا کر کھڑے تھے امام کاظم کے دور میں، اور اس وقت دیکھیے یہ MI6 نے جو ہمارے ہی درمیان سے اٹھایا گیا ہے، ایک نیا فرقہ جو بنا رہے ہیں، ہمارے ہی درمیان سے اٹھا کر بنایا گیا، یہ فتنہ جو اٹھایا گیا ہے، ہمیں اس سے گزرنا کیسے ہے؟ امام موسیٰ کاظم کی سنت کو اپناتے ہوئے، امام موسیٰ کاظم کے احکامات کو اپناتے ہوئے، امام موسیٰ کاظم نے جو فرمایا اس کو اپناتے ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے، اس کو پرکھتے ہوئے ہمیں اس طرح سے اس دور سے گزرنا ہے. وہی امام کا قول کہ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہماری زیادہ سنتا ہے، اپنی کم سناتا ہے. تو شیعہ ہونے کے ناطے ہمیں امام کی سننی ہے، نہ کہ ہمیں اپنی امام کو سنانی ہے. اس وقت ہماری کیا صورتحال ہے؟ ہم راہبر کو، ہم رہنما کو، اپنے امام کو، ہماری کوشش ہوتی ہے، ہم دیکھیں نا اب بھی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ جو ہمارے علماء ہوتے ہیں ان کو لوگ آ کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں، آپ نے اس طرح کرنا ہے، آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، آپ نے مطلب یہ مجمع ہے، اس کو دیکھ کر ایسے چلنا ہے، فلاں ایسے یہ کرنا ہے. مطلب کیا چاہتے ہیں کہ علماء کا جو سٹیئرنگ ہے، علماء کی جو ڈور ہے یا علماء کی جو لگام ہے وہ ان کے اختیار میں آ جائے، لوگوں کے، عوام کے اختیار میں آ جائے. یہ ممکن نہیں ہے. امام تو بتا گئے ہیں کہ حقیقی شیعہ، حقیقی مومن، حقیقی عالم وہ نہیں ہوتا کہ جس کی باغ دوڑ امت کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، لوگوں کے اختیار میں چلی جاتی ہے. اس کا سٹیئرنگ لوگ نہیں گھماتے ہیں. تمہیں اپنے وقت کے رہبر، اپنے وقت کے امام کو پرکھنا ہوگا، اس کو دیکھنا ہوگا، اس کے حکم کے مطابق چلنا ہوگا، اس کی اطاعت کرنی ہوگی. امام اطاعت کے لیے ہوتا ہے، امام کی اطاعت کی جاتی ہے، امام کی پیروی کی جاتی ہے، امام کے پیچھے چلا جاتا ہے. شیعہ پیروکار کو کہتے ہیں، شیعہ امام کے پیچھے چلنے والوں کو کہتے ہیں. کیوں ایسا ہوا کہ امام موسیٰ کاظم کا دور ہے، 14 سال امام قید میں ہیں اور اتنا زیادہ شیعہ جو خود کو شیعہ کہہ رہا ہے اتنی بڑی تعداد میں ہے، اور اس کے باوجود کسی نے کوئی جلوس نہیں نکالا، کسی کا خون نہیں بہا، کوئی شیعہ زخمی نہیں ہوا، کوئی گھر سے باہر نہیں نکلا، کسی نے احتجاج نہیں کیا کہ امام کو کیوں قید کر کے لے کے جایا جا رہا ہے. کوئی نہیں اٹھا. امام علی رضا علیہ السلام کو جب مدینے سے لے کر جایا جا رہا تھا، امام مجلس کر رہے ہیں، امام بیان کر رہے ہیں، امام بتا رہے ہیں کہ مجھے لے کے جایا جا رہا ہے، لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا، کوئی نہیں اٹھا، کوئی شیعہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا، کسی نے احتجاج نہیں کیا.
मौला कायनात 25 साल खामोश है, कोई एहतजाज नहीं होता, कोई शिया नहीं बोलता, किसी की ज़बान नहीं खुलती, किसी की ज़बान इमामत के लिए नहीं खुलती। वो दौर था कि जब इमामत चाहती थी कि हमें शिया मिल जाए, इमामत मुंतज़िरी शिया थी। आलम यकीन कीजिए कि उस वक्त के मुतशय्या कहना चाहिए कि जो अपने आप को शिया कहते थे, उनका आलम ये था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो इतनी मुश्किलात उठाकर जब वापस मदीने आए हैं, तो आलम तो ये था कि इनकलाब बर्पा हो जाना चाहिए था, क्योंकि शियों के सामने, लोगों के सामने, उम्मत के सामने हकीकत खुल के आ चुकी थी। यजीद की लोगों के सामने हकीकतें दूसरे लोगों की खुल के आ चुकी थी, कूफे वालों की हकीकतें खुल के आ चुकी थी। हक तो ये था कि जब इमाम आते तो उसके बाद एक क़याम होता, लोग इमाम का साथ देते। लेकिन क्या किया लोगों ने? किसी ने साथ नहीं दिया इमाम का। हैरत तो ये है कि बाकी आम अवाम जब खड़ी हुई है, यानी कि जब वो तवाबीन जाने के लिए तैयार हुए, तवाबीन के साथ लोग मिल गए, अमीर मुख्तार तक का साथ दिया है लोगों ने, लेकिन इमाम के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, इमाम का साथ देने के लिए कोई नहीं आया। इमाम सादिक के 4000 शागिर्द हैं, लेकिन इमाम कह रहे हैं कि अगर बकरी के जो 17 बच्चे हैं, वो वाक़या आप सब ने सुन रखा होगा। वो जब इमाम लेकर गए थे, एक शख्स आया था इनकलाबी, और उसने आकर कहा था इमाम से कि आप निकलते क्यों नहीं हैं, आप क़याम क्यों नहीं करते हुकूमत के ख़िलाफ़, देखें कितने लोग आपके साथ हैं और किस तरह लोगों ने तलवारें उठाई हुई हैं। तो इमाम उसे मदीने से बाहर लेकर गए, और जाकर इमाम ने 17 बकरी के बच्चे चर रहे थे वहाँ पर, तो इमाम ने उसको ये कहा कि अगर इतने भी शिया मेरे साथ होते तो हम क़याम कर लेते। यानी 17 बकरी के बच्चे, 17 बच्चे तक नहीं थे इमाम के साथ, जिसके 4000 शागिर्द हों, और सब के सब शागिर्दों को क्या शौक था, यानी तालीम इमाम से लेनी है, जाबिर बिन हयान बन जाना है, हमने तालीम इमाम से लेनी है, हुकूमतों की नौकरियां करनी है, तालीम इमाम से लेनी है, हमने अबू हनीफा बन जाना है, हमने जो है वो फ़िक़्ह जो है वो लिखनी है, हमने फ़क़ीह बन जाना है, तालीम इमाम सादिक से लेनी है, फ़क़ीह बन जाना है। लेकिन इमामत का साथ नहीं देना, नहीं दिया। इमाम से इल्म लिया, सब कुछ लिया, लेकिन इमामत का साथ नहीं दिया। आज आप और मैं, हम कहाँ हैं? हम किस जगह पर मौजूद हैं? क्या हम इमामत का साथ दे रहे हैं, या हम भी चाह तलब हैं? हमें भी फ़कत दुनिया चाहिए, हमें भी फ़कत इक़्तिदार चाहिए, हमें भी फ़कत जो है वो दुनिया की मोहब्बतें चाहिए, या वाक़ईन हमें इमामत चाहिए? क्या वाक़ईन हम हकीकी शिया बन सकते हैं? हमें हकीकी शिया बनना है। और ख़ुसूसियत से ये दिन, आज इनका जो दिन है, जो इमाम की शहादत का रोज़ है 25 रजब का, ये तो वो दिन है कि जिस दिन अहद करना चाहिए हमें कि इमाम, हम वाक़ईन हकीकी शिया, हकीकी मोमिन बन के दिखाएं आपको। वो शिया जो आपकी तलब थी, उस वक्त हर इमाम की तलब थी, हमें शिया चाहिए, हमें मोमिन चाहिए। वो शिया, वो पैरो, वो इमाम के साथ खड़े होने वाला, वो इमाम की अताअत करने वाला, हर इमाम चाहता था कि वो चाहिए, लेकिन इमामत को नहीं मिला, इमामों को नहीं मिले वो। लेकिन अब अगर देखा जाए, पाकिस्तान में, लबनान में, यमन में, ईरान में, ये वो मकाम है कि जहाँ पर वो शिया पैदा हो गया है, वो खालिस शिया, वो मोमिन, वो पैदा हो गया है। और अब शिया मौजूद है। अब शिया को यकीन दिलाना है अपने इमाम को कि ए इमाम, इमाम असर, इमाम आखिर, आप आ जाइए। उस वक्त इमाम मौजूद था, शिया नहीं था। आज शिया मौजूद है, शिया जिंदा है, शिया पैदा हो चुका है, तो इस वक्त इमाम मौजूद नहीं है, इमाम गायब है, इमाम गैबत में है। क्यों गैबत में है और कब आएंगे इमाम? जब तक ये शिया यकीन ना दिलाए अपने होने का कि वाकईन हम वही शिया हैं जो इमाम मूसा काजिम बता रहे हैं, हम मुतशय्या नहीं हैं, हम हकीकी शिया हैं, तब तक इमाम का ज़हूर नहीं हो सकता। हमें यकीन दिलाना पड़ेगा, हमें बताना होगा कि वाकईन हम वही हकीकी शिया हैं, वही मोमिन हैं। आज के दिन इमाम की शहादत के रोज़ हमें अहद करना होगा। वो मज़लूम तरीन इमाम जिसकी कुल ज़िंदगी बहुत मसाइब में, बहुत मुश्किलात में गुजरी है। इमाम ने जो ज़िंदगी, जो हयात अपनी ज़िंदान में गुजारी है, वो कोई आसान ज़िंदगी नहीं थी। शायद तमाम इमामों में वो वाहिद इमाम हैं कि जिनके लाशे को भी मज़दूरों ने उठाया है। वो इमाम
کہ جب زندان میں قید کیا گیا تو لعین نے کہا تھا کہ اتنے شدید شکنجے دو ان کو، اتنے شدید قید خانے میں رکھو کہ یہ ان شکنجوں کی وجہ سے مر جائے. اور جب جلادوں نے اس جتنا ظلم ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، اور ایک ایسا لعین، ایک ایسا جلاد آیا کہ جس نے ظلم کی انتہا کر دی. امام کو کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا. امام فاقے سے اور روزے کی حالت میں رہا کرتے تھے. اور عالم یہ ہوا تھا امام کا کہ جب ایک مرتبہ لعین اپنے عباسی خلیفہ جب دیکھ رہا تھا اپنی کھڑکی سے کہ زندان کے صحن میں کچھ سفید کپڑا رکھا ہوا ہے، اس لعین نے بلوایا جلاد کو اور بلوا کر پوچھا کہ یہ سفید کپڑا کیوں ہے، یہ کیا حکمت ہے، یہ صحن زندان میں ہر وقت ایک سفید کپڑا موجود رہتا ہے، یہ کیوں ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس وقت جلاد نے بتایا کہ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ موسیٰ کاظم پر اتنے ظلم کرو، اتنے ستم کرو کہ یہ خود ہی مر جائے. میں نے اس کو اتنا بھوکا رکھا ہے، میں نے اس پر اتنے ظلم و ستم کیے ہیں کہ اس وقت اس کی یہ حالت ہے کہ اس کے لباس میں اس کا جثہ، اس کا بدن نظر نہیں آتا. یہ جو سفید کپڑا آپ کو نظر آ رہا ہے سفید کپڑا نہیں ہے، اس کپڑے کے اندر موسیٰ کاظم موجود ہے. یہ عالم تھا امام کا. وہ لعین پل پل دیکھتا تھا کہ کس وقت ایسا عالم آئے کہ یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، کس وقت ایسا عالم آئے کہ یہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. امام کو وہ اس حالت تک پہنچایا. اور اس کے بعد لعین نے امام کو زہر دیا. اور وہ امام جس کا لاشا مزدوروں کے ذریعے سے اٹھایا گیا اور اس کے بعد اس لاشے کو اٹھا کر پل پر رکھ دیا گیا اور پل پر رکھ کر اعلان کیا گیا کہ رافضیوں کا امام مارا گیا ہے، رافضیوں کا امام مر گیا ہے. اور عزاداروں، یہ وہ مظلوم امام ہے کہ جس کو لاشے کو اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آیا. مزدوروں نے جس کا لاشا اٹھایا، زنجیروں میں جکڑا ہوا لاشا، کہ جب پل پر رکھا گیا ہے تو لاشا اٹھانے کوئی نہیں آیا. ہاں، لوگ دیکھنے کے لیے ضرور آئے، بار بار کپڑا ہٹاتے تھے اور یہ دیکھتے تھے کہ ان کو شہید کیا گیا ہے، کیا ان کے گلے میں رسی باندھی گئی تھی، یا ایک ذبحی موت مرے ہیں. اور جاتے ہوئے حکومت کی تائید کر کے جایا کرتے تھے کہ ان کو مارا نہیں گیا ہے، ان کے گلے میں کوئی رسی کا نشان نہیں ہے، ان کے بدن پر کوئی زخم نہیں ہے، گویا کہ ان کو مارا نہیں گیا ہے بلکہ یہ طبعی موت مر گئے ہیں. دارو، اتنے مظلوم امام موسیٰ کاظم، اور ہر کوئی جب دیکھ کر جاتا رہا نا تو آخر میں مزدوروں کے ذریعے سے پھر امام موسیٰ کاظم کے جنازے کو اٹھایا گیا. وہ جنازہ کہ جس کے پورے بدن میں زنجیریں جکڑی ہوئی تھی، وہ مظلوم امام کے جس نے اپنی امامت کا دور بہت مشکل سے گزارا.